تو اس لیے شریعت نے کہا کہ جب کسی کو موت آنے لگے تو اس کو کلمے کی تلقین کیا کرو. ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ادھر بندے کے آخری لمحہ ہوتا ہے اور ادھر بیوی جو ہے آگے بڑھتی ہے اور بیٹی کو کرتی ہے. آپ نے پہچانا اسے، یہ کون ہے؟ یہ دیکھو یہ تسنیم آئی ہے، یہ دیکھو یہ پروین آئی ہے. حالانکہ وہ لمحہ اس بندے کے لیے اللہ کے ذکر کا وقت ہوتا ہے، یکسوئی کا وقت ہوتا ہے. تو یہ مسئلہ سمجھ لیں کہ جب کسی مریض یا مریضہ کو دیکھیں کہ اب آخری لمحے ہیں، مت تعارف کریں اور کروائیں. ساری زندگی اس کو تعارف ہوتا رہا، اب تو رب سے تعارف ہونے کا وقت ہے. اب کیوں اس کو غافل کرتے ہیں؟ کیوں اس کی توجہ کو ہٹاتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ ایک بزرگ تھے، 3 سال کی بیٹی تھی، حفصہ اس کا نام تھا. ایک دن ان کے اوپر ہارٹ اٹیک ہوا اور وہ اسی کنڈیشن میں آنکھیں بند کر کے اللہ سے لو لگا کے پڑے ہوئے تھے. وہ حفصہ آئی اور دستور کے مطابق چارپائی پر چڑھی، ان کے سینے کے اوپر لیٹ گئی اور ان کی آنکھیں کھولنے لگی، باتیں کرنے لگی. وہ خاموش رہے. تو حفصہ کہنے لگی، ابو آپ مجھ سے بات نہیں کرتے، لو میں بھی آپ سے بات نہیں کرتی، میں نے آپ سے کاٹی کر دی. یہ کہہ کے وہ بچی دوسرے کمرے میں چلی گئی اور وہاں جا کے اس نے رونا شروع کر دیا. ماں نے دیکھا بیٹی رو رہی ہے تو وہ آئی، بیٹی کیوں رو رہی ہو؟ اس نے کہا ابو مجھ سے نہیں بولتے، میں ابو سے نہیں بولتی. تو ماں اپنی بیٹی کو اٹھا کے لائی اور ان کے پاس آ کر کہنے لگی، دیکھیں نا آپ حفصہ سے نہیں بول رہے، یہ آپ سے ناراض ہو گئی ہے، آپ حفصہ کو منا لیں. تو جب اس نے یہ بات کہی نا کہ آپ حفصہ کو منا لیں، تو ان بزرگوں نے آنکھ کھولی، فرمانے لگے، کون سی حفصہ اور کیسی حفصہ، ہم نے تو اپنے یار کو منا لیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور ان کی روح پرواز کر گئی. تو آخری وقت میں تو یہ حفصاؤں کو پیچھے رکھیں، اس کو کلمہ یاد دلائیں، اس کا آخری لمحہ ہوتا ہے. زندگی میں تھوڑی محبتیں اس نے دکھائیں اور محبتیں کیں، آخری وقت میں تو بندے پہ ظلم ہو رہا ہوتا ہے کہ اس کی توجہ اللہ کی طرف سے ہٹا کے دنیا کی طرف لگا رہے ہوتے ہیں. تو یہ ذہن میں رکھیں کہ جب کسی کو دیکھیں کہ اب آخری لمحہ ہے تو بس کلمہ پڑھیں اس کے سامنے، ذرا مناسب آواز سے لا الہ الا اللہ پڑھیں تاکہ اس کو کلمہ یاد آ جائے اور اللہ اس کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ ایک غلطی اور بھی ہوتی ہے کہ جب کسی کا آخری وقت قریب آتا ہے نا، اللہ ان ڈاکٹروں کو ہدایت دے، یہ اس کو نشے کا ٹیکہ لگا دیتے ہیں اور اپنے ذہن میں سوچتے ہیں کہ اس کو تکلیف نہیں ہوگی. او اللہ کے بندے، تم نے نشے کا ٹیکہ لگا دیا، یہ کلمہ کیسے پڑھ سکے گا؟ ساری زندگی جس کی تمنا رہی کہ میں آخری وقت میں کلمہ پڑھ کے جاؤں، تم اس کو بے ہوش کر دو گے تو اس نعمت سے محروم کر دو گے. اس لیے جب آپ دیکھیں کہ اب آخری وقت ہے تو ڈاکٹروں کو منع کر دیں، ہاسپٹل میں ہوں گھر میں ہوں، ڈاکٹر کو سختی سے کہیں کہ ڈاکٹر صاحب اس وقت آپ نے نشے کا ٹیکہ نہیں لگانا، تاکہ ہوش کے ساتھ یہ کلمہ پڑھ کے ایمان کے ساتھ دنیا سے رخصت ہو. اس وقت کی جو تکلیف ہوتی ہے وہ تو گناہوں کی معافی ہو جاتی ہے. تو یہ بھی غلطی ہو جاتی ہے، اس کا بھی بڑا خیال رکھیں. اور ایک آخری بات کہ ہم نے دیکھا کہ لوگ جب میت کا جنازہ پڑھتے ہیں تو اس وقت اعلان کرواتے ہیں، اور یہ اگر لین دین کا معاملہ ہو تو ان کے بیٹوں سے کر لو، اور اگر کسی کا کچھ دکھ دیا ہو، دل دکھایا ہو تو پلیز اللہ کے لیے سب معاف کر دیں. تو پہلی بات تو یہ بتائیں کہ جن کا اس نے دل دکھایا کیا وہ اس کا جنازہ پڑھنے آئے ہوں گے؟ اور دوسری بات کہ اگر اس نے رشتہ دار عورتوں کا دل دکھایا تو عورتیں تو ویسے ہی جنازہ پڑھنے نہیں آتی. تو موت کے بعد اعلان کروانے کا اتنا فائدہ نہیں. لطف اور مزہ تو یہ ہے کہ زندگی میں یہ معافی مانگے. کم لوگ ہوتے ہیں جو اپنی زندگی میں
لوگوں سے معافی مانگ لیتے ہیں. ہمارے ایک بزرگ تھے، سفید ریش ہو گئے تھے. ان کی ایک خوبصورت عادت تھی، وہ جس کسی سے ملتے تو الوداع ہوتے ہوئے فرماتے، آپ کے تو میرے اوپر بہت حقوق ہیں، میں کمزور ہوں، ادا نہیں کر سکا، آپ مجھے اللہ کے لیے معاف کر دیں. شریعت کہتی ہے کہ جب کہنے والے نے یہ کہا اور سننے والے نے آگے سے مسکرا دیا تو بس اس نے گویا معاف کر دیا. وہ ہر کسی سے معافی مانگتے تھے، بڑے سے بھی، چھوٹے سے بھی، ہر کسی سے. تو مرد بھی اس عادت کو اپنائیں، عورتیں بھی اس عادت کو اپنائیں. بیوی خاوند سے معافی مانگ لے، خاوند بیوی سے معافی مانگ لے، بچے آپس میں ایک دوسرے سے معافی مانگ لیں. یہ معافی مانگنے کی عادت اچھی عادت ہے، اس میں کوئی شان گھٹ نہیں رہی ہوتی کہ بندہ کہہ دے جی مجھ سے تو بہت کوتاہیاں ہوئیں اور اگر آپ ہرٹ ہوئے پلیز آپ مجھے معاف کر دیں. بلکہ بعض تو بچیوں کو یہ ایسی عادت پڑ جاتی ہے کہ وہ جس کسی سے بات کرتی ہیں، بیٹھتی ہیں، ہر ایک سے معافی مانگ لیتی ہیں. تو یہ بھی ایک بہت اچھی عادت ہے کہ دنیا کے معاملات کو انسان دنیا میں ہی سمیٹ جائے. کون ہے جو آخرت میں جواب دینے کے قابل ہو سکے؟ تو آج وقت ہے تیاری کرنے کا، اور اس کو کہتے ہیں موت کی تیاری، کہ انسان گناہوں کو چھوڑے، نیکیوں کو اپنائے، زندگی شریعت کے مطابق بنائے. جتنے دل لوگوں کے حقوق میں کوتاہی کی، غیبت کی، دکھ دیا، ان سب سے معافی مانگ لے. جس بندے نے ایسا کر لیا اور اپنی توجہ کو اللہ کی طرف کر لیا، اس نے گویا اپنی موت کی تیاری کر لی. اب جب موت آئے گی اس کے لیے خوشیوں کے دروازے کھلتے چلے جائیں گے. ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجیے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی